السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم آخر میں کیا بتائے تھے؟ زیارت الاخوان ہے نا، اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے لوگ، ان کو زیارت کرنے کے بارے میں بتائے تھے نا۔ زیارت کرنے میں دو شرط بھی بتائے تھے نا۔ تو اور وہ سب بولنے کے بعد سفیان رضی اللہ عنہ اور کون فضیل رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک مکاملہ، ان کے بیچ میں ایک کیا بات ہوئی تھی نا، اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں۔ ابھی ہم بولنے جا رہے ہیں، مجھے لوگوں کو چھوڑ کر اور لوگوں سے عزلت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں مجھے ابھارنے والی کیا چیز ہے؟ اگر آپ مجھے سوال کرتے ہو، اسی طرح اگر سوال کرتے ہو تو، اور مجھے یہ عزلت آسان کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایک بات کیا ہے، مجھے لوگوں کو چھوڑنے کا اور لوگوں سے عزلت کرنے کی، اور یا مجھے عزلت آسان کرنے کی کیا چیز ہے؟ یہ سب چیزوں میں ابھارنے والی کیا چیز ہے؟ ایسے کچھ چیز ہے کیا؟ سمجھے؟ ایسا اگر کوئی سوال کیا نہیں تو اگر مجھے پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ ہاں، یہ عزلت کو آسان کرنے والے تین چیزیں ہیں۔ عزلت کو اور لوگوں سے دور رہنے کے لیے، لوگوں سے ان کے ساتھ معاملہ سب چھوڑنے کے لیے، اور تمہاری عزلت آسان ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک تمہاری عبادت جو ہے، عبادت میں تمہارے اوقات کو زیادتی کرنا، مطلب اس میں زیادہ مشغول و مصروف رہنا۔ سمجھے؟ تمہاری عبادت کیا کرنا ہے، تمہارے اکثر اوقات کو عبادت میں استعمال کرنا اور اس میں مشغول و مصروف رہنا، کیونکہ عبادت بھی ایک شغل ہے۔ ہم باقی سب کام کو ایک شغل سمجھتے ہیں نا، باقی جتنے بھی ہمارے کام ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہ سب ہم ایک کیا ہے، کام ہو کے سمجھتے ہیں، ایک شغل ہو کے سمجھتے ہیں، بلکہ ہم عبادت کو کیا نہیں کرتے ہیں، شغل ہو کے نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو عبادت کرنے میں لذت نہیں ملتی۔ لذت مطلب یہ وہ بھی ایک شغل ہے، سمجھا؟ تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس کے لیے بھی ہم وقت نکالیں گے۔ اس کو اگر ایک شغل نہیں سمجھتے ہیں تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے مالک ہے، وہ مالک ہم کو حکم دیے ہیں وہ کرنے کے لیے۔ وہ حکم کرنا وہ بھی ہمارے ایک کام ہے، بلکہ ہم کام نہیں سمجھتے ہیں، ہم ہمارے مالک کو نہیں دیکھے، اس لیے ہم وہ ہمارا کام ہو کے سمجھتے بھی نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو وہ بھی ایک کیا ہے، اپنا عمل ہے، اپنا کام ہے، اپنا شغل ہے، سمجھ کے کیا کرنا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، اس میں زیادتی کرنا ہے۔ کیونکہ لوگوں سے ایسا انس کرنا، مطلب لوگوں کے ساتھ مزے میں رہنا، وہ کیا ہے، وہ ہم مفلس بننے کی علامت ہے، افلاس ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیے، اگر تم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں اور ان کے ساتھ بات کرنے میں کیسے بغیر ضرورت سے اگر ایسے بات کرنے میں تمہاری نفس تمہاری نفس سے ایسی ایک چاہت آتی ہے، نہیں تو تمہاری نفس کو اسی طرح تم سمجھتے ہو، مطلب میری نفس ایسی ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مزہ کرنے کے لیے، دوستی لگانے کے لیے اگر چاہتے ہیں، میرے نفس اپنی نفس کے بارے میں تم کو ایسی رائے ہے تو سمجھیے، بے شک کیا ہوتے ہیں فضول، مطلب مالا یعنی جو باتیں ہیں، کام کیا کرتے ہیں، وہ مالا یعنی باتیں اور بات اس طرح ہوتے ہیں جب ہمارے وقت ہم کو فری ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس
فارغ وقت مطلب بیکار وقت ہونے سے کیا ہوتے ہیں ہم سے یہ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر ہم کسی سے بیکار ایسا اپنے دوستوں سے لوگوں سے مل کر بات کرنے کے لیے دل لگتے ہم کو دل لگتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، اوقات ہمارے پاس فری ہیں، نہیں تو بہت سارے مشغول سے ہمارے وقت فارغ ہوا ہے، مطلب ہمارے پاس بیکار ٹائم ہے، ہم صحیح طور پر وہ استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے ایک بیت ہے کیا، ان الفراء الى سلامک قادنی ولربما عمل الفضول الفارغ، ادھر ان الفراء الى سلامک، ادھر سلامکا بھی ہے ایک روایت میں، کلامکا بھی ہے، سمجھے، بے شک تمہارے کیا ہیں فارغ اوقات مطلب فری ٹائمز کیا ہے، الى سلامک قادنی، تمہیں ملنے کے لیے کیا کیے ہیں، پہنچا دیے، قادم ہے نا آگے لانا ہے نا، مطلب قاد یقود بولتے ہیں نا، قائد، تو نہیں تو ادھر ایسا رکھنا ہے الی کلامکا، مطلب تمہاری ایسی جو باتیں ہیں وہ بات بولنے کے لیے تمہیں ادھر پہنچا دیا کون، تمہارے فری ٹائم ہے، تم کو اگر فری ٹائم نہیں تو تم اپنے کیا ہیں دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیکار بات کرنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے گا، سمجھے، تو تمہارے پاس فری ٹائم ملنے سے فارغ وقت تمہارے پاس ہے، اس لیے تمہاری بات پر پہنچے، نہیں تو تمہاری بات کرنے کے لیے تم ادھر آ گئے، سمجھے، کیونکہ ولربما عمل الفضول، کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں یہ فضول عمل کرنے والے کون ہیں، الفارغ، بیکار بیٹھنے والے، فری ٹائم استعمال کرنے والے، سمجھے، کچھ بھی کام نہیں ہے، وہ لوگ ہی ہمیشہ کیا کرتے ہیں، فضول کرتے ہیں، مطلب ان جیسے لوگوں سے ہی کیا ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے، نہیں تو دنیا میں کچھ بھی کیا بیکار کام ہوتے ہیں وہ سب ایسا ہی فری میں بیٹھنے والوں سے ہوتا ہے، کوئی اگر کچھ مشغول و مصروف ہے کچھ عمل میں، وہ لوگ ایسے بیکار کام کے لیے آئے گا کیا، ہم ہی ایک بار دیکھیں فتنہ بنانے والا اکثر لوگ کیا ہوگا، فری میں بیٹھنے والا ہوگا نا، ان کو دوسرا کام نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا ان کا کام، سمجھیں۔ اور دیکھیے اگر ہم ہمارے عبادت کے لیے اس کے حق اگر دیتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ عبادت کے حلاوت اور اس کے مزہ اور اس کی لذت ہم کو مل جائے گی، سمجھے، اور ہم قرآن سے ہم کیا کریں گے، ہمارے اناس ہماری دوستی ہم قرآن کے ساتھ رکھیں گے، اور لوگوں سے ہم کیا کریں گے، دور رہیں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، جیسے یہ کیا بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر کے جب لوٹتے ہیں واپس آتے، اس وقت لوگوں سے ملنے سے اتنا زیادہ نفرت رکھتے تھے، اپنے ہاتھ کو دونوں کانوں میں لگاتے تھے، کیونکہ لوگوں سے کچھ باتیں نہیں سننے چاہیے بول کے اپنے ہاتھوں کو کان میں رکھتے تھے، مطلب ان کے لوگوں کے آواز کو اسی طرح سمجھتے تھے، کون موسیٰ علیہ السلام، وہ گدھے کی آواز کے جیسے سمجھتے تھے، مطلب سننا ہی پیار نہیں کرتے تھے، سننا ہی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، سمجھے، مطلب لوگوں سے ملنے سے کیا ہوں گے، ہماری باتوں کی لذت ضائع ہو جائے گی، سمجھے، کیوں، ہم ابھی اچھی طرح اگر عبادت کر کے آ رہے ہیں پھر بھی ہم راستے سے لوگوں کو ملاقات کیے، مطلب ان کو ملاقات کرنے سے ابھی جتنے ہم کو جو لذت ملی تھی وہ وہاں سے ہی چلی جائے گی، ہے نا، تو لوگوں سے ملاقات کرنے سے کیا ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی لذت دور ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم کیا کہیں ہیں، یہ بیکار ہمارے فارغ اوقات کو کیا کرنا چاہیے، عبادت میں استعمال کرنا چاہیے، دیکھیے استغراق اوقات فی العبادت، تمہارے وقت کو استغراق کرنا ہے، ڈبانا ہے
کس میں؟ عبادت میں، مطلب ہم ہمارے اکثر ٹائم عبادت میں مشغول و مصروف رہنے کے لیے کوشش کرنا ہے، سمجھے؟ اور میرا شیخنا فرمائے اسی طرح ایک بیت مجھے سنائے کہ ارض باللہ صاحبہ وذر الناس جانبا صادق الود شاہدہ کنت فیہم وغائبا قلب الناس کیف شئت تجدہم اقاربا، سمجھیں؟ ارلا باللہ صاحبہ، تم کیا کرو، ایک روایت اتخذ باللہ، تم اللہ کو بناؤ، نہیں تو اللہ سے تم کیا کرو، راضی ہو جاؤ۔ صاحبن کیا ہیں؟ تمہارے صاحب کون ہیں؟ تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ کو تمہارے دوست سمجھو۔ دوست سمجھو مطلب ہم ایمان اور اعتقاد کے حساب سے نہیں بول رہے ہیں، مطلب تم کو جو بھی کچھ بولنا ہے، تمہارے جو بھی عمل ہو، اللہ کے ساتھ کرو۔ لوگوں کیا کرو، وذر الناس جانبہ، لوگوں کو کیا ہے طرف میں رکھو، ان کو ایک جانب میں رکھو، ان کو الگ کر دو، سمجھے؟ ان کے ساتھ تمہارے کیا ہے دوستی نہیں چاہیے۔ صادق الود شاہدہ، کیا کرنا ہے، ایک دم سچائی اور صحیح جو حقیقت کی جو محبت ہے وہ اس کو کیا کرو، شاہدہ، گواہی دینے والا، مطلب دیکھنے والے بن جاؤ، سمجھے؟ اس سے تم ایسے دیکھنے والا ہو کے تو اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ کنت فیہم وغائبا، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم ان کے بیچ میں رہنا چاہیے، بلکہ کیا ہے، غائبہ، تم ان سے غائب رہنا، غائب ہونے کے ساتھ، مطلب ان کے بیچ میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ان سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ وقلب الناس کیف شئت، اور لوگوں سے تو جیسے کرنا چاہتے ویسے کرو، اور کیوں؟ تجدہم اقاربا، تم لوگوں سے جیسے بھی کیا معاملہ کرو، ان کو جیسے بھی سمجھو، جیسے بھی کچھ بھی کرو گے کیا ہیں، تجدہم اقاربا، وہ لوگ ان لوگوں کو تم پاؤ گے کیسے؟ اقاربا، بچو ہو کے، مطلب وہ بچو کے ساتھ ہم اچھائی کیا تو بھی، بھلائی کیا تو بھی، برائی کیا تو بھی، بچو کی طرف سے ایک ہی ایک چیز ملتی ہے، کیا؟ مصیبت، ہے نا؟ بچو کہ ہمیں پیار سے پکڑ کے چومیں گے ہوتے نہیں ہے نا، بس بچو ہمیشہ کاٹتے ہی ہے، دوسرا کچھ بچو سے نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح ہے، انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے، ہم کو فائدہ نہیں پہنچ جائے گا، بس نقصان ہی ہوگا۔ تو 3 چیزیں بتایا نا، کس کے لیے؟ عزلت کے لیے 3 چیزیں، مطلب لوگوں سے دور رہنے کے لیے، ہماری عبادت نہیں تو عزلت کرنے میں انٹرسٹ دلانے والی 3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک بتایا نا، استغراق اوقات کا فی العبادہ۔ دوسری چیز ہے کیا؟ قطع الطمع عنہم بمرۃ، لوگوں سے کیا کرنا ہے، اپنی جو چاہت ہے وہ بالکل کاٹ دینا، چھوڑ دینا ہے، بمرۃ، ایک دم، مطلب ایک بار بھی کیا نہیں ہونا ہے، ان سے ہم کچھ چاہنا نہیں ہے، لوگوں سے کچھ بھی ہم نہیں چاہنا، مطلب لوگوں کی طرف سے مجھے یہ ملنے سے اچھا ہوتا، وہ ملنے سے اچھا ہوتا، ایسا کچھ بھی چاہت نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ کیونکہ جب ہم ان کو ایسا سمجھتے ہیں، لوگوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، تو اس وقت ایسا ہوگا، ہم لوگوں سے ان کا فائدہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں، ان کی مصیبت کو بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں، مطلب وہ لوگ مجھے شر پہنچ جاتے ہیں یا نفع پہنچ جاتے ہیں، مجھے کیا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو اعتبار نہیں کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہوا تو کیا ہوگا، فوجود ہوا عدم سوا، تب اس کی موجودگی اور اس کی عدم دونوں میرے لیے برابر ہے، مطلب وہ دنیا میں رہے یا نہیں رہے، کیا ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، مجھے دونوں برابر ہے، کیونکہ میں اس سے کیا کچھ منفعت نہیں چاہتے ہیں، کچھ کیا ہے مضرت بھی نہیں چاہتے ہیں، مجھے دونوں برابر ہے، ہونا نہیں ہونا برابر ہے، سمجھے؟ تبھی بھی کیا ہوگا، ہم کو ہماری بات میں لذت ملے گی، کیسے؟ لوگوں سے مجھے کچھ لین دین کی کچھ بات ہی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سمجھے؟ تو بھی لذت مل جائے گی۔ اور تیسرا جو ہے
ہم ان کی آفت کے بارے میں ہمیشہ ایسے دیکھے ہی رہنا ہے، مطلب ان سے مصیبت آنے کے بارے میں ہم ہمیشہ کیا ہونا ہے، الرٹ ہونا ہے، مطلب ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، نہیں تو ہمارے دل میں ہونا ہے ہم لوگوں سے ملنے سے مجھے بھلائی تو ضرور نہیں ہوگی، برائی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ ایسی کچھ سوچ ہم ہمیشہ کیا کرنا ہے، ہمارے دل میں لانا چاہیے، سمجھے؟ اسی طرح مطلب مجھے لوگوں سے مجھے کچھ مطلب ہی نہیں ہے، سمجھ؟ اسی طرح سوچ سوچ کے کیا کرنا، رہنے سے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ سوچ ہم کو لوگوں کی صحبت سے دور کر دے گی، اور ہم اللہ کے پاس، ہمارے قرب اللہ کے پاس ہو جائے گا، سمجھے؟ ہم اللہ کے قریب بندہ بنے گا، اور ہم سے لوگ دور رہے گا، ہم لوگوں کو دور رہنے کے لیے ہماری طرف سے کوشش بھی ہوگی، ہمارے دل اس کے لیے سپورٹ میں بھی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہماری عبادت میں لذت ملنے کے لیے اسی طرح ہم کو کرنا ہی ہے، لوگوں سے عزلت کرنا ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، بلکہ ہم ان سے جانبا وذر الناس جانبا، ہم لوگوں کو چھوڑنا ہے، بلکہ ان کے بیچ میں رہنا بھی ہے، ان کے بیچ میں رہ کے مطلب جماعت میں تنہائی ہونی چاہیے، اوکے؟ تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم الائق الثالث، تیسرے آئی کا ہم بتائیں گے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں پوچھوں گا کہ تیسرا آئی کو تو کیا پہلا اور دوسرا کون سا ہے، وہ تم انشاءاللہ اگلا کلاس میں مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔